نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج جو ہمارے قبلہ واجب الاحترام سید محمد عمران قادری برکاتی نے مجھے ایک موضوع دیا ہے، اور اس موضوع کا مقصد جو ہے وہ پیر و مرشد کی محبت، پیر و مرشد کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے۔ تو میں آپ سب سے عرض کر دوں کہ یہ بیعت کیا ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جس شخص نے اپنے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت سے خارج کیا تو قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے لیے کوئی دلیل نہ ہوگی، اور جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس کی گردن میں بیعت کا توق نہیں تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور ایک روایت کے الفاظ کچھ یوں ہے کہ جو شخص انتقال کرے اور وہ جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا ہو تو وہ جاہلیت اور گمراہی کی موت مرتا ہے۔ تو اسلام میں بیعت پر بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اسلام نے بیعت کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اور یہ بیعت کیا ہے؟ بیعت جو ہے وہ تین قسم کی بیعت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بیعت عام، ایک ہوتی ہے بیعت برکت، اور ایک ہوتی ہے بیعت ارادہ۔ بیعت عام تو وہی بیعت ہوتی ہے جیسے کسی نے اگر آپ سے کہہ دیا کہ اگر جادو ٹونا سے بچنا چاہتے ہو تو بیعت کر لو، پریشانی میں مبتلا ہو تو بیعت کر لو، دشمن یا حاسد سے بچنا چاہتے ہو تو بیعت کر لو، یا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی مراد ہو، کوئی بھی مطلب ہو وہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو بیعت کر لو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پیر کے آستانے پر صرف مطلب اور مراد ہی لے آتے ہیں، صرف مطلب کے لیے اپنے پیر کے آستانوں پہ وہ چکر پہ چکر کاٹتے ہیں۔ دوسری بیعت جو ہے اسے بیعت خاص کہتے ہیں، یعنی صرف تبرک کے لیے بیعت ہو جاتا ہے بندہ۔ آج کل یہ بیعت بڑی عام ہے، وہ بھی نیک نیتوں کی، ورنہ بیعت عوام تو آپ نے سن لیا کہ بیعت عام کیا ہوتی ہے۔ یہ نسبت جو ہے بیعت برکت یہ خاص غلاموں کو نصیب ہوتی ہے جو راہ طریقت سے امر میں مشابہت ہو جاتی ہے، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو۔ اور یہ بیعت خاص طبقے کے لوگ ایک سلسلے کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، یعنی اولیاء کرام کی بارگاہ میں اگر آپ بیٹھتے ہیں بدبخت نہیں کہلائے گا۔ یہ محبوب خدا رحمت والے ہوتے ہیں، وہ اپنا نام لینے والے کو اپنا نام کر لیتے ہیں، اپنا بنا لیتے ہیں، اور اس پر نظر رحمت رکھتے ہیں۔ اور بہجت الاسرار شریف میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی گئی کہ اگر کوئی شخص آپ کا نام لیوا ہو اور اس نے نہ آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی ہو نہ آپ کا خرقہ پہنا ہو یعنی خلافت نہیں ہو تو کیا وہ آپ کے مریدوں میں شمار ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جو اپنے آپ کو میری طرف منسوخ کر لے اور اپنا نام میرے دفتر میں شامل کروا دے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا، اور اگر وہ کسی پسندیدہ راہ پر ہو تو اسے توبہ کی توفیق دے گا اور میرے مریدوں کے زمرے میں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مرشد سے استخارے کرواتے ہیں، دعائیں لینے کے لیے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو مدد کی التجا کے لیے حاضر ہوتے ہیں، کبھی کبھی دیدار مرشد کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ان کے دل میں خلوص محبت ہوتی ہے۔ یہ عوام الناس کی بیعت والے نہیں ہوتے، اور نہ ہی بیعت کے ارادے کی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہوتے ہیں جیسے کوئی سائل مزار پر حاضری دینے کے لیے حاضر خدمت ہوتا ہے، اور حاضری دے کر فوراً لوٹ جاتا ہے۔ اپنے پیر کے غم و پریشانی حالات سے کوئی سروکار نہیں، بس اپنا مدعا عرض کیا اور لوٹ گئے۔ یہ لوگ خوب دنیاوی مال و اسباب کے شائق بھی ہوتے ہیں، اپنے پیر کو اس حد تک یاد رکھتے ہیں کہ مرشد کی دعا اور نظر کرم ہے مگر مرشد کا کچھ حصہ نہیں۔ تیسری جو ہے وہ بیعت خاص الخاص جسے بیعت ارادہ، یہ ہے کہ اپنا ارادہ و اختیار ختم کر کے خود کو شیخ کے حوالے کرے، اسے اپنا حاکم مالک اور متصرف جائے، اس کے چلانے پر راہ سلوک پر چلے، کوئی قدم بغیر اس کی مرضی کے نہ رکھے، کے لیے مرشد کے بغیر احکام یا اپنی ذات میں خود اس کے اپنے کچھ کام اگر صحیح نہ ہوں تو بھی انہیں افعال خضر علیہ السلام کے مثل سمجھ، یعنی پیر و مرشد نے کسی بات کا حکم کر دیا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے لیکن اس پر عمل کرنا بہت ضروری۔ آپ یہ سمجھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کچھ بات نہ سمجھ سکے تھے حضرت خضر علیہ السلام، لیکن جب خضر علیہ السلام نے واضح فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام وہ بات سمجھ گئے۔ تو اسی طرح سمجھے کہ خضر علیہ السلام نے جس طریقے سے خضر تعلیم تھی اس طریقے سے اپنے مرشد کو گھتا دیا، اور مرید کو اپنے پیر کے ہاتھ میں ایسا ہونا چاہیے مردہ بدستے زندہ، یعنی اپنے آپ کو مردہ تصور کرے اور پیر کو زندہ تصور کرے کہ پیر جس طرح چاہے اس طرح اس کے ساتھ سلوک۔ تو عزیزان محترم، یہ جو بیعت ہوتی ہے یہ عام لوگوں کے نصیب میں نہیں ہوتی، یہ خاص لوگوں کے ہی حصے میں آتی ہے۔ اگر آپ واقعی کامل مرشد کی تلاش کرتے ہیں اور کامل مرشد کی تلاش میں رہتے ہیں تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ، وہ اس طریقے سے کہ شیطان آپ کو خود اتنے وسوسے میں گھیر کے رکھتا ہے کہ تو پیر کو تلاش کر، پیر کو
تلاش کر، پیر کو تلاش کر. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ راہ گمراہی کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو پیر کی تلاش کرنی ہے تو پھر پیر کی ہی تلاش کرنی ہے. پھر آپ کسی جگہ پہ نہ جائیں، کسی جگہ پہ اپنا دھیان نہ لگائیں، صرف پیر کی تلاش میں لگے رہیں. یہ پیر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ پیر دنیا میں آپ کے لیے رحمت ہے، دنیا میں آپ کے لیے برکت ہے، دنیا میں آپ کے لیے نعمت ہے، آخرت میں آپ کے لیے شفاعت ہے. یہ پیر اتنی معمولی ہستی نہیں. آج کل جو پیروں کا حال ہے، اللہ معاف کرے، کہ پیر کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، پیر کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اور ہاں پیر بھی ایسے ہوتے ہیں. اس طریقے سے مجھے ایک مرتبہ ایک مرید نے مجھ سے مذاق کر کہا کہ مجھے آپ کو نواز دیا. تو میں نے اس سے کہا کہ ارے پاگل، ابھی تیری عمر نہیں، ابھی جب تیری عمر ہوگی نا تب تیروں کو نواز دیں گے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ یار دیکھو بابا فرید کو ماشاءاللہ دیکھو ان کے پیر نے کیسا نوازا، اور آپ دیکھیں اس کو خواجہ نظام الدین اولیاء کو ان کے پیر نے کیسا نوازا. آپ دیکھ لیں بہاؤالدین ذکریہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ان کے پیر و مرشد نے کتنا نوازا، تو آپ مجھے نہیں نواز رہے. میں نے بولا بیٹا وہ مرید بھی تو ایسے تھے سمجھے، وہ پیر بھی ایسے تھے. یہاں تو پیر ایسا ہے نہ مرید ایسا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہے وہ پیر کی نظر کرم سے دنیا سمجھ، اور پیر و مرشد کی نظر کرم اگر ہو جاتی ہے نا تو انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص جاتا ہے اپنے پیر و مرشد کے پاس، اور پیر و مرشد سے وہ عرض کرتا ہے حضور مجھے کچھ عطا کیجیے. تو پیر نے کہا جا میں نے تجھے ایک دیا. کیا فرمایا؟ جا میں نے تجھے ایک دیا. اب وہ پیر و مرشد کے پاس سے گزرا تو وہ روزانہ اسے 1 روپیہ ملنے لگا، روزانہ 1 روپیہ ملنے لگا. بڑا تنگ دست تھا، وہ تھوڑا خوشحال ہونے لگ گیا. پھر وہ گیا کسی اور بزرگ کے پاس، تو بزرگ کے پاس بیٹھا ان کی خدمت کی. تو بزرگ نے کہا میں نے تجھے 0 دیا. اب مجھے 0 ملا تو وہ 1 اور 0 ہو گئے. روزانہ 10 روپے کمانے لگا، بڑا خوش ہو گیا. واہ بھائی واہ تو کمال ہو گیا. پھر وہ چلتے چلتے ایک اور بزرگ کی خدمت میں پہنچا، اور بزرگ نے ان سے بہت خوش ہوئے. بزرگ بڑے خوش ہوئے ان سے، اور پھر کہا کہ ہم نے تمہارے 1 0 بڑھا دیا. اب وہ روزانہ اس کو 100 روپے ملنے لگ گئے. بولا واہ بھائی واہ تو کمال کی بات ہے. اس طرح کرتے کرتے وہ بہت ہی خوشحال ہو گیا. پھر چلتے چلتے اسے ایک اور بزرگ ملے اور ان کی خدمت کرنے لگا. جیسے وہ ان کی خدمت میں مصروف رہا تو انہوں نے کہا ہم نے 1 0 اور بڑھا دیا. اب روزانہ اس بھائی کو 1000 روپے ملنے لگے. بڑے خوش ہو گئے اور بڑے دنیا میں مست. اپنے پیر صاحب کے پاس جانا ہی بھول. ایک مرتبہ وہ اپنے پیر صاحب کے آستانے پہ پہنچے تو پیر صاحب نے دیکھا ہاں بچے بولو کیا ہوا. بولو حضور آپ نے تو خالی مجھے 1 نوازا تھا، اور فلاں بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے مجھے 0 نواز دیا. فلاں بزرگ کے پاس ہم لوگ گئے تو انہوں نے مجھے 0 اور نواز دیا. پھر ایک بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے تو کمال ہی کر دیا، انہوں نے 1 0 بڑھا دیا. پیر و مرشد نے کہا بیٹا تم 0 جمع کرتے رہے ہو کرتے رہو، اب چلو ہمارا 1 واپس، ہم تم سے اپنا 1 واپس لیتے. تو اب جب 1 واپس کرتا ہے تو اس کے پاس کیا رہا؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، ختم ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور بیعت کرنے کے بعد اگر کوئی دوسرا پیر اگر آپ کو کچھ نوازتا ہے، دوسرے پیر سے یا کسی مزار سے اگر آپ کو کچھ عطا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو یہ سوچنا یہ سمجھنا ہے کہ جو کچھ عطا ہے وہ میرے پیر کی عطا. اگر میرے پیر مجھ پر نظر کرم نہ کرتے تو آج یہ نہ ہوتا. اگر آج میرے پیر مجھ سے محبت نہ کرتے، مجھ سے شفقت نہ فرماتے تو ایسا نہ ہوتا. اب ایک بزرگ کے پاس ایک مرشد ایک مرید پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور مجھے کچھ نظر کرم مجھ پر کیجیے. تو پیر صاحب نے کہا بیٹا تم میرے پاس رہو، میرے ساتھ رہو، انشاءاللہ تمہیں بہت کچھ عطا ہوگا. تو صحبت ضروری. جب تک آپ پیر کی صحبت اختیار نہیں کریں گے، پیر کے پاس نہیں بیٹھیں گے، پیر سے فیوز و برکات حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ راہ سلوک کی منزل تک نہیں کر سکتے. آپ فنا فی شیخ کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. آپ فنا فی رسول کی منزل کو نہیں حاصل کر سکتے، اور پھر فنا فی اللہ تو بہت دور کی بات. تو وہ پیر کی صحبت میں بیٹھنے لگا. جب بیٹھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ واقعی جب مرشد کی صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے یا مرشد کی باتیں سنتا ہے یا مرشد سے فیوز و برکات حاصل کرتا ہے تو اس کے ثمرات خالی دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کے ثمرات اس کو نظر آتے ہیں اور نظر آئیں گے. اور یہی ثمرات ہیں جس کے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ہمیں نصیب فرمائے گا. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو نیابت ہے وہ اولیاء کرام کو ملی ہے، پیر کامل کو ملی. ایک امت میں جس طریقے سے ایک نبی ہوتا ہے، جس طرح نبی کا مقام ہوتا ہے، اسی طریقے سے مریدوں میں پیر کا مقام ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا کیا ہے، اللہ رب العزت کو وہ تحفہ عطا کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام رہنے کا شرف حاصل کرتے ہیں. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے بن جاؤ میں تمہارا بن جاؤں، میں تمہارا ہاتھ بن جاؤں جس سے تم کام کرتے ہو، میں تمہارا پاؤں بن جاؤں جس سے تم چلتے ہو، تو میں تمہاری زبان بن جاتا ہوں جسے تم بولتے ہو، میں تمہاری آنکھیں بن جاتا ہوں جسے تم دیکھتے ہو. تو یہ وہ اللہ کے محبوب بنتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صفات سے مالا مال ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں. اور کئی ایسے واقعات ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کئی اولیاء کرام کے ایسے واقعات ہیں. لیکن یہ کہ یہاں وقت کم ہوتا ہے تو اس لیے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم آپ سے گفتگو کریں تاکہ آپ اچھے
طریقے سے سمجھ بھی جائیں اور صحیح طریقے سے اس کو آگے بھی بڑھائیں. دیکھیں کامل مرشد جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں. اب میں مختصر یہاں عرض کر دوں کامل جو پیر ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہونا چاہیے کہ آپ آرام سے ان کی جو بیعت کر سکیں اور ان سے آپ فیوز و برکات حاصل کر سکیں. تو کامل پیر کو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ شریعت کا پورا عامل ہو, 5 وقت کا نمازی ہو اور عالم اس قدر ہو کہ وہ اپنے مسئلے مسائل خود کتابوں سے نکال سکے. اور اس کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی حضرت علی سے ہوتا ہوا, حضور غوث پاک سے حضرت علی سے ہوتا ہوا وہ اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت رضوان فرمائی تو انہوں نے صحابہ کرام علی رضوان کے دست انور کو اپنے دست انور کے اندر ضم کیا اور ان کو کہا کہ تم میری بیعت کرو اور تم یہ کہو کہ ہم جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں, آپ ہر خوشی غم میں ہم آپ کا حکم مانیں گے اور آپ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو ہے وہ مولا علی کے ہاتھ میں ہے, مولا علی کا ہاتھ جو ہے اور امام حسن کے ہاتھ میں. اس طرح کرتے 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 یہ تمام ہاتھ جو ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی جو خلافت دیتے ہیں تو اس طرح سمجھ لیں کہ آپ کا ہاتھ آپ کے پیر کے ہاتھ میں, آپ کا پیر آپ کے ہاتھ میں, آپ کا پیر آپ کے ہاتھ میں, آپ کے پیر کے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں. اس طرح کرتے 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 غوث اعظم سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ہے, ذرا غور سے سنیے گا میری بات, کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب یہ ہاتھ میرا ہے, یہ ہاتھ میرا ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ پر ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو ہے وہ صحابہ اکرام کے ہاتھوں پر ہے. یعنی کہنے کا مقصد ہم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو یہ ہاتھ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچتا ہے. تو یہ معمولی سلسلہ نہیں ہے, یہ معمولی ہستیوں کا کام نہیں ہے, یہ بڑے اعلیٰ درجے پائے کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا کام ہے. بس میں چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ مرید کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے پیر کی ہر بات کو تسلیم کرے, اپنے پیر سے محبت کرے, یہاں تک کہ پیر کے عشق میں اس قدر گرفتار ہو جائے کہ بس ہر وقت پیر کا تصور کرے. اب اکثر لوگ یہاں کہتے ہیں کہ پیر کی تصویر ہو تو تصور کیا جائے, تو ایسی کوئی بات نہیں. ہمارے پاس کا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کی تصاویر, ہمارے پاس کا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تصاویر, ہمارے پاس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصاویر, معاذ اللہ سما معاذ اللہ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ان کا تصور تو ہے نا, بس تصور کرتے رہے. انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ رات کو سوئیں گے تو آنکھیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. پھر آپ کی آنکھ کھلے گی, معلوم ہوگا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم جلوہ فرما رہے ہیں. جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو پتہ چلا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم فرما رہے ہیں. جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو پتہ چلا کہ مرشد کریم آپ کے سامنے ہے. یہ ہوتا ہے, یہ اصل محبت ہوتی ہے, یہ اصل عشق ہوتا ہے. بس عشق کو آگے بڑھاتے جائیے اور کامل سے کامل مرید بننے کی کوشش کیجیے, کیونکہ کامل پیر کے ہی کامل مرید ہوتے ہیں. اگر آپ کو پیر کامل مل گیا تو یاد رکھیے ایک لمحہ بھی دیر نہ کیجیے, نہ جانے کب کیا سے کیا ہو جائے.